صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، عاشق اعلی حضرت، مصنف فیضان سنت، بانی دعوت اسلامی، قرۃ عینی و سکینۃ قلبی، حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی درود و سلام کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم، شفیع امم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کی کل 15 فصلیں ہیں اور ان میں سے پہلی فصل خطاب نفس یا ذکر محبوب کے بیان میں ہے۔ اس فصل کے کل 12 اشعار ہیں اور آج سے پہلے کے سلسلوں میں 9 اشعار کے حوالے سے مدنی پھول ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج کے سلسلے میں فصل اول کے شعر نمبر 10، 11 اور 12 کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ صاحب قصیدہ سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کی فصل اول، جس کو بعد شارحین نے خطاب نفس کے عنوان سے موسوم کیا ہے، اس کے شعر نمبر 10 میں ذکر کرتے ہیں: عدد کا حالیہ لا سری بمستتر عن الوشات ولا دائی بمنحاسمی۔ شعر نمبر 10 میں لفظ عدد یہ صیغہ ماضی ہے اور حالی اس کا فاعل ہے۔ عدد کا حالی کا مطلب ہے جاوزت کا و وصل الی کا حالی، یعنی میرا حال اور میرا مرض تجھے لگ جائے۔ تو صاحب قصیدہ اپنے لائم کو یعنی ملامت کرنے والے کو کہ جو فرط عشق اور فرط محبت کی وجہ سے صاحب قصیدہ کو ملامت کر رہا ہے، اس کو اپنے مخاطب کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں: عدد کا حالیہ، کہ میرا حال جو محبت اور فراق کی آگ میں جل جل کر ہو چکا، اور جو میرا مرض عشق ہے، عدد کا
یہ تجھے بھی لگ جائے، یعنی وصل الیک، تجھ تک بھی پہنچ جائے۔ تو ایک معنی اس کا شارحین نے یہ ذکر کیا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے عدد کا حالیہ، کہ میرا یہ حال یعنی حال عشق، حال محبت، یہ تجھ سے متجاوز ہو گیا، تو میرا حال مشہور ہو گیا، معروف ہو گیا۔ کیونکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، السر اذا جاوز الاثنین شاع، کہ جب کوئی راز دو تک پہنچ جائے تو وہ راز مشہور ہو جاتا ہے۔ تو عدد کا حالی یعنی میرا حال تجھ سے آگے بڑھ گیا، تجاوز کر گیا۔ لا سری، تو لا یہاں نفی کے لیے ہے، جس حال کو پہلے صیغہ راز میں رکھا گیا تھا، اب اس راز کی حالت یہ ہے کہ تجھ تک پہنچا تو آگے نکل گیا، اب وہ راز نہ رہا۔ لا سری بھی مستتر، یعنی میرا راز اب راز نہیں رہا، پوشیدہ نہیں رہا، بلکہ پھیل گیا۔ اور اس راز کا پردہ کس سے اٹھا ہے؟ عن الوشات۔ لفظ وشات واشی کی جمع ہے، اور واو الف شین یا اس میں فاعل ہے واشی، جس کا مطلب نمام یعنی چغل خور۔ تو وشات کا مطلب چغل خوروں سے میرا حال پوشیدہ نہ رہا۔ ولا دائی بمنحسمی، منحسم انحسام مصدر سے ہے، جس کا معنی انقطاع یعنی منقطع ہونا ہے، اور دائی اس میں لفظ دا سے مراد مرض اور یا متکلم کی مضاف الیہ ہے۔ ولا دائی سے مطلب اور میرا مرض۔ تو اس پورے شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ اے میرے مخاطب، میری یہ حالت عشق اور مرض عشق کا راز تجھ سے آگے بڑھ گیا، تجاوز کر گیا، اب یہ راز نہ رہا، بلکہ میرا یہ راز چغل خوروں اور عیب جو لوگوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود ولا دائی بمنحسمی، میرا یہ مرض عشق مجھ سے منقطع ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد 11ویں شعر میں صاحب قصیدہ یہ ذکر کرتے ہیں، محتنی النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی۔ تو اے میرے ناصح، تو نے مجھے جو نصیحت کی وہ خلوص پر مبنی ہے۔ محتنی النصح المہد من الشیء هو الخالص النصیحہ۔ تو مطلب یہ، تم نے پرخلوص ہو کر مجھے جو نصیحت کی، اس نصیحت کا لیکن لست اسمع، مجھ پر کوئی اثر نہیں، میں اس نصیحت کا سننے والا نہیں، کیونکہ ان المحب عن العذال، بے شک جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو عاشق صادق ہے، وہ ملامت کرنے والوں اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحتوں سے بہرا ہوتا ہے۔ عذال عاذل کی جمع ہے، اور عاذل کا مطلب لائم یا ناصح، ملامت کرنے والا یا نصیحت کرنے والا، اور سامامن کا مطلب ہے بہرا ہونا۔ تو اس پورے شعر کا جو فصل اول قصیدہ بردہ شریف کی فصل اول کا 11واں شعر ہے، اس میں صاحب قصیدہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اے میرے ناصح، اے میرے لائم، تو نے مجھے جو بے غرض نصیحت کی ہے میں اسے سننے والا نہیں، اس لیے کہ عاشق نکتہ چینی اور اعتراض کی آواز سے بہرا ہوتا ہے۔ اور اس فصل اول کا آخری شعر جو کہ مجموعی طور پر 12واں شعر ہے، اس میں صاحب قصیدہ یہ ذکر کرتے ہیں، ان اتہمت نصیح الشیب فی عدل والشیب ابعد فی نصح عن التہم۔ اتہمت میں لفظ تہمت جو ہے وہ مفہوم ہو رہا ہے، تو اتہمت کا مطلب میں متہم کیا گیا، میری طرف تہمت کی نسبت کی گئی۔ تو یہاں تہمت جو ہے اس کی تعریف شارح یہ فرماتے ہیں، ہی شیء یورث العار، کہ تہمت ایسی شے کو کہتے ہیں جو عار اور شرمندگی پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں
اتہمت کا مطلب اتہام یعنی تہمت لگانا، اور حاصل معنی اس حصے کا یہ ہے کہ بے شک میں متہم ہوں یعنی آر کرتا ہوں۔ نصیح بر وزن فعیل بمعنی فاعل ہے، اور یہاں اس سے مراد ناصح ہے یعنی اے مجھے نصیحت کرنے والے، جبکہ اس کی اضافت شیب کی طرف ہے، اور شیب ان کا مطلب ہے بڑھاپا، اور لفظ عذل فی عذل تو عذل سے مراد نافرمانی ملامت کرنے پر، تو لفظ عذل جو ہے عذل اس کا مطلب بمعنی عدول، تو ملامت کرنے پر نافرمانی کرنا اس سے مراد لیا جائے گا۔ اور دوسرے مصرے میں وَالشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نُصْحٍ عَنِ التُّهَمِ، تو شیب سے مراد یہاں بڑھاپا ہے، اور ابعد کا مطلب بہت دور، اس میں تفضیل ہے عن التُّهَمِ تہمتوں سے۔ فصل اول کے 12ویں شعر کا مطلب یہ بنے گا کہ بے شک میں آر کرتا ہوں بڑھاپے سے جو زبان حال کے ساتھ میرا ناصح ہے، اور نافرمانی رکھتا ہوں یا ملامت سے محفوظ رہتا ہوں اس بڑھاپے کی نصیحت پر عمل کر کے، اور بڑھاپے کے ہوتے تکلیفوں کا نشانہ بننا بہت بعید ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس 12ویں شعر میں صاحب قصیدہ جو کچھ ذکر کر رہے ہیں اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ میرا بڑھاپا خود مجھے شرماتا ہے اور مجھے برے راستوں سے روکتا ہے، تو میں نے اپنی ایسی صورت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت میرے قریب کیوں کرا سکتی ہے؟ میں نے اپنی پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے کو صادق القول ناصح اور مخبر قریب موت سمجھا ہوا ہے، تو لہذا محبت کی وجہ سے جو مجھے ملامت کیا جا رہا ہے، اس ملامت کرنے والے کا ملامت کرنا بے معنی ہے، کیونکہ اس کی ملامت اور نصیحت سے میں بہرا ہوں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے حب کا شیء یعمی و یسم، کہ محبوب چیز صاحب محبت کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے، اور اگر مجھے کسی سے نصیحت حاصل کرنی ہی ہے تو میرا بڑھاپا میرے پاس بطور ناصح موجود ہے، تو حقیقت میں بڑھاپا بہترین نصیحت کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں شرح میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند آرائے خلافت ہوئے تو آپ نے ایک اعرابی کو حکم فرمایا کہ وہ ہر روز آپ کے مکان خلافت نشان کے باہر سے یہ آواز لگایا کرے، یا عمر لا تنس موتک واعمل فی الدنیا بقدر مقامک فیہا، کہ اے عمر اپنی موت کو نہ بھولیے گا اور دنیا میں جس قدر آپ کا قیام ہے اتنا عمل خیر کرتے رہیے۔ تو کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ اعرابی آپ کے مکان خلافت نشان کے باہر سے یہ الفاظ ذکر کرتا رہا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے اپنی ریش مبارک کو ملاحظہ فرمایا تو اس میں سفید بال تھے۔ ان سفید بالوں کو ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ نے اس اعرابی کو منع کر دیا اور فرمایا کہ اب میرا مذکر یعنی مجھے نصیحت کرنے والا اور میرا منادی مجھے ندا دینے والا یعنی میرا بڑھاپا میری آنکھوں کے سامنے ہے، اب تیری یاد دہانی کی حاجت نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے فصل اول کے ان آخری 3 اشعار میں بہت سارے مدنی پھول ہمارے سیکھنے کے لیے موجود ہیں، اور ان میں سے 10ویں شعر کا جو تذکرہ ہم نے سنا اس میں صاحب قصیدہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ میرا حال اے مخاطب، اے لائم یعنی اے مجھ سے خطاب کرنے والے، اے مجھے ملامت کرنے والے، تجھ تک پہنچ چکا اور یہ حال تجھ سے تجاوز کر چکا اور پوشیدہ نہ رہا، یہاں تک کہ میرا یہ راز چگل خوروں اور عیب جو لوگوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہا۔ مراد یہ ہے کہ عیب جو اور پوشیدہ لوگوں تک بات پہنچے گی تو ملامت میں اضافہ ہوگا، اور لوگ مجھے اس مرض محبت
کا مریض سمجھ کر مزید تان و تشنی کے تیر برسائیں گے، لیکن اس کے باوجود کہ پہلے میرا یہ راز ایک فرد تک تھا، اب زیادہ لوگوں تک پہنچ گیا، تو پھر بھی مرض عشق یعنی عشق کے رسول کا جو تمغہ سینے سے سجا ہے یہ دور ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس شعر میں لفظ وشات کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ واشی کی جمع ہے اور جس کا مطلب چغل خور اور عیب جو لوگ ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی ضمن میں عیب جوئی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ کسی بھی مسلمان کی عیب جوئی کرنا یعنی اس کے عیبوں کی ٹٹول میں لگے رہنا یہ شرعی طور پر منع ہے۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 397 پر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ نقل فرماتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ تو کسی بھی مسلمان کے عیوب کی ٹو میں لگے رہنا یہ شرعی طور پر ممنوع ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 308 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی بہنوں کی نماز صفحہ 12 پر ہے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ فرمائے تو آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا کہ شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی کہ میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کروڑ حنفیوں کے پیشوا امام اعظم فقیہ افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی چشم ولایت لوگوں کی وضو کے ذریعے جھڑنے والی معصیت یعنی نافرمانیاں دیکھ لیتی تھی۔ تو بے شک یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم کرامت تھی، تاہم آپ کو لوگوں کے عیوب پر مطلع ہونا گوارا نہ ہوا اور دعا کے ذریعے اپنا یہ کشف ختم کروا دیا۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر زبردستی آڑے ترچھے سوالات یعنی کراس کوسچنز کر کے لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بلا مصلحت شرعی ارادتاً کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 950 پر
پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں صاف وارد ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس عیب کو دوسرے پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو پتا ہو کہ یہ فلاں کا عیب ہے، تو یہ ایک اور گناہ ہوا، اور اگر وہ عیب کسی عالم دین کا تھا اور اس کو ظاہر کیا تو گناہ میں اور بھی بڑھوتری ہوگی۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیہ سعادت میں نقل فرماتے ہیں کہ عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے، ایک تو اس لیے کہ یہ غیبت ہے، اور دوسرے اس لیے کہ لوگوں میں جرأت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے، یعنی بے باکی کے ساتھ اس طرح کی غلطیاں کریں گے، اور شیطان بھی اس غلطیوں میں پیروی کرنے والے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور گناہوں پر دلیل بنانے کے لیے اس سے کہے گا کہ تو بھی یوں اور یوں کر، کہ فلاں عالم سے بڑھ کر پرہیزگار تو نہیں ہے۔ تو جتنے زیادہ لوگوں کو اس خطا پر مطلع کرے گا، گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اول تو لوگوں کے عیوب جاننے سے بچے، اور اگر کوئی بتانے لگے تب بھی سننے سے خود کو بچائے۔ بالفرض کسی طرح کسی کا عیب نظر آ گیا یا معلوم ہو گیا ہو تو معلوم ہونے کے بعد اس کو دبا دے، بلا مصلحت شرعی ہرگز کسی پر ظاہر نہ کرے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نیکی کی دعوت صفحہ 398 پر عیب پوشی کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ جلد 3 صفحہ 219 کے حوالے سے یہ حدیث پاک منقول ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے، اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اور صحیح مسلم شریف حدیث پاک نمبر 6580 کو نقل کرتے ہوئے امیر اہل سنت نیکی کی دعوت صفحہ 398 پر تحریر فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے، اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ اور تیسرا فرمان یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 134 صفحات پر مشتمل کتاب جنت کی تیاری صفحہ 111 پر حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سراپا نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی بھائی کے کسی عیب کو دیکھ لے اور اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ عز و جل اسے اس پردہ پوشی کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ داخل خلد کیے جائیں گے اہل عصیاں، داخل خلد کیے جائیں گے اہل عصیاں، جوش پر آئے گی جب شان رسول عربی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا،
اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا اللہ عز و جل اس کا راز ظاہر کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر ہی میں رسوا ہو جائے گا۔ کیوں روکتے ہو خلد سے مجھ کو ملائکہ، اچھا چلو تو شافع محشر کے سامنے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اے کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر اپنی ستاری کی چادر ڈال کر بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے ہمیں رسوائی سے بچا لے اور محض اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عالم شریعت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں گناہوں کے مرض سے نجات دلا کر نیک بنانا چاہتے ہیں، چنانچہ آپ اپنے شہرا آفاق نیک بنانے کے نسخے یعنی مدنی انعامات میں مدنی انعام نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے کسی مسلمان کے عیوب پر مطلع ہو جانے پر اس کی پردہ پوشی فرمائی یا بلا مصلحت شرعی اس کا عیب ظاہر کر دیا؟ نیز کسی کی راز کی بات بغیر اس کی اجازت دوسرے کو بتا کر خیانت تو نہیں کی؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب کسی مسلمان کا کوئی عیب نظر میں آ جائے تو بلا مصلحت شرعی ہرگز اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ عیوب چھپانے کے کچھ فضائل اور عیوب ظاہر کرنے کی کچھ وعیدیں آپ نے بھی سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور ہمیں عیب نشر کرنے والا نہیں، عیب چھپانے والا بنا۔ تو میرا ہر اسلامی بھائی اس پر غور کرے کہ جس کا ہم عیب ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ذات میں ایک عیب ہو، لیکن ہماری ذات میں اس سے کہیں بڑھ کر عیوب موجود ہوں گے، تو ہمیں کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا کہ ہمارا کوئی عیب، ہماری کوئی کمزوری، ہمارا کوئی ویک پوائنٹ کسی کے سامنے ذکر کیا جائے۔ تو جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب کو چھپایا جائے، تو اسی طرح ہمیں دوسرے مسلمانوں کے عیوب کو چھپانے کا بھی ذہن بنانا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا۔ تو میں اپنے لیے تو یہ پسند کروں کہ میرا کوئی عیب ظاہر نہ ہو اور دوسروں کی پولیں کھولتا رہوں، دوسروں کے عیوب کی ٹٹول میں لگا رہوں، تو یہ قطعاً نامناسب ہے۔ تو کسی کا بھی کوئی عیب ظاہر ہو جائے اس کو فوراً چھپا دیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما دے اور قیامت کے روز ہمارے عیب نہ کھولے جائیں۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، اللہ عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری ہر حوالے سے تربیت فرماتے ہیں، اور اسی تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی عیب جوئی سے ہمیں منع فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے عیب جوئی کے حوالے سے نیکی کی دعوت کے صفحہ 398 سے لے کر 402 تک 59 ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ جس میں دوسرے مسلمانوں کے عیوب تلاش کرنے کے حوالے سے مضامین موجود ہیں۔ تو آئیے اس میں سے چند مثالیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں تاکہ ہمارا بھی ذہن بنے کہ ہم اس طرح کے فضول سوالات
نہ کریں کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کے عیوب کسی پر ظاہر ہو۔ عیب جوئی کی مثالوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی سے یوں کہنا کہ رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو یا نہیں، تو اب اس سامنے والے کو اگر دینی معلومات نہیں تو یا تو جھوٹ بولے گا یا پھر اپنا گناہ ظاہر کر کے ایک دوسری آفت میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس طرح اس کا عیب بھی اس سامنے والے پر ظاہر ہوگا۔ لیکن اس عیب کے ظاہر ہونے کا سبب کیا بنا؟ یہی فضول سوال کہ کسی مسلمان سے یوں بلا وجہ شرعی پوچھنا کہ رات دیر تک جاگتے رہتے ہو، فجر بھی پڑھتے ہو کہ نہیں، کسی سے یوں کہنا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، یا آپ کے والد صاحب نمازی ہیں یا نہیں، تم نے ابھی تک نئے کپڑے نہیں پہنے، عید کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، رمضان شریف کے مہینے میں کسی سے پوچھنا واہ بھائی آج بڑے فریش یعنی تازہ دم لگ رہے ہو، روزہ بھی رکھا ہے یا نہیں، اس بار رمضان المبارک میں آپ نے کتنے روزے رکھے، کوئی تراویح چھوڑی تو نہیں، تم پوری زکوٰۃ نکالتے ہو یا نہیں، اور کسی کے گھر تک چلے جانا باتوں باتوں میں اور اس کے گھر والوں کے بارے میں کہنا کہ آپ کی بیوی شریف تو ہے نا، یہ سوال کر کے اس بیچارے کو خام خواہ گناہ میں مبتلا کرے گا، غیبت کا وہ شکار ہو سکتا ہے، یہاں پر کئی عیب کھل سکتے ہیں۔ یوں کہنا کہ وہ لڑتی تو نہیں، تو یہی سوالات عورتوں میں شوہر کے بارے میں عیبوں کی ٹٹول والے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عیب جوئی کے حوالے سے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 59 مثالیں ذکر کی ہیں، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی، کیونکہ اس میں ہماری تربیت کا سامان موجود ہے۔ تو میرا ہر اسلامی بھائی کی خدمت میں، ہر ناظر کی خدمت میں یہ مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت حاصل فرمائیں۔ اس میں جہاں اور بہت زیادہ مدنی پھول ہماری تربیت کے حوالے سے موجود ہیں، وہیں پر عیب جوئی کے حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ تربیتی مواد دیا گیا ہے، اور اللہ کے ولی کی تحریر میں ویسے ہی تاثیر ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ تحریر پڑھے تو اللہ کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہو جائے اور وہ عیب جوئی کے گناہ سے تائب ہو جائے۔ کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں، اور کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں، اور سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فضول سوالوں اور لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول اور معلومات کی منحوس عادات نکالنے، کوئی کسی کے عیب بیان کرنے لگے تو اس کو حکمت عملی سے ٹالنے اور ممکنہ صورت میں اس کی عیب کھولنے کی بری خصلت مٹانے کا جذبہ پانے، غیبتوں، چغلیوں اور بدگمانیوں سے بچنے اور بچانے وغیرہ کی کوڑھن اپنانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑتے رہیے، روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے، اور اپنے اس مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے یہ مدنی بہار آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ نیک صحبت سے دوری کے سبب میں گانے باجے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے جیسے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، میری زندگی کے شب و روز نافرمانیوں میں گزر رہے تھے، تو میری بہتری کا سبب یہ بنا کہ ایک روز اپنے علاقے سے ایک مبلغ دعوت اسلامی عاشق رسول سے میری ملاقات ہو گئی، سلام و مصافحہ، تو مصافحہ سے مراد
ہاتھ ملانا. سلام و مصافحہ کے بعد انتہائی احسن یعنی عمدہ انداز میں انہوں نے اپنا تعارف پیش کر کے مجھ سے بھی میرا نام دریافت کیا اور اپنے مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت کا ذہن دینا شروع کیا. اور اس ضمن میں مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات کی برکت سے رونما ہونے والی حیرت انگیز مدنی بہاریں بطور ترغیب سنائی. دعوت اسلامی کے ان مبلغ کی شیریں مقالی یعنی میٹھی میٹھی باتوں نے میرے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی اور میں دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے زندگی بھر کے لیے وابستہ ہو گیا. الحمدللہ عز وجل مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت اور نمازوں کی پابندی کی سعادت نصیب ہو گئی اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی ذہن بن گیا ہے. فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی فصل اول کا آج کے سلسلے میں اختتام ہوا اور آج کے سلسلے میں آخری 3 اشعار کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے اور اسی ضمن میں عیب جوئی کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کردہ کچھ مدنی پھول ہم نے سنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کا عامل کامل بنائے، ہمیں سچا اور مخلص عاشق رسول بنائے اور ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے والا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا، اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.